حضور آج کل بحث چل رہی ہے کہ ترقی یافتہ قوموں کو غیر مہذب قوموں کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا چاہیے، مثلا پاپیا نیو گینی کی قوم اور پگمیز وغیرہ کے ساتھ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا تعلق ان کے ساتھ گہرا ہو جائے تو شاید ان کے کلچر کا کوئی نشان نہیں رہے گا. تو اب جماعت احمدیہ کا بھی ان سے رابطہ ہو جائے گا، تو کیا ان کے کلچر کے اچھے پہلو کو، مثلا ان کی اپنی زبان وغیرہ کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی منصوبہ بنانا چاہیے، کوئی خاص منصوبہ؟ یہی تو منصوبہ ہے کہ ان سے رابطہ قائم کر لو، کیونکہ احمدیت جہاں جہاں بھی گئی ہے وہاں کی اس کلچر کو مٹانے کی ادنا بھی کوشش نہیں کی جو کلچر اسلامی کلچر سے یا دینی اقدار سے متصادم نہیں ہے. اس لیے کلچر دراصل ایک ایسا مضمون ہے جو بہت ہی پیچیدہ ہے اور وسیع ہے. کلچر بسا اوقات مذہبی رسوم اور دنیاوی رسوم کے گڑبڑ ہو جانے اور مل جانے سے بنتی ہے، اور اگر مذہبی رسوم مشرکانہ ہوں تو اسی حد تک کلچر مشرکانہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مختلف ممالک میں کلچر نے مختلف حیثیت اختیار کر لی ہے، اور اسلام کا کام یہ نہیں کہ مقامی کلچر کو مٹائے. اسلام کا صرف اتنا کام ہے کہ کلچر کے ان نقوش کو مٹا دے جو غیر مذہبی جڑیں رکھتے ہیں، یا جن کی جڑیں غیر مذہبی اقدار میں یا اسلام کے اور توحید کے مخالف اقدار میں ہیں. اس حد تک ان کی صفائی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یخرجہم من الظلمات، کب کے متعلق قرآن فرماتا ہے من الظلمات الی النور. تو جہاں جہاں اندھیروں میں کلچر پڑی ہوئی ہے اس کلچر سے نکالا جائے گا، جہاں وہ روشنی میں ہے وہاں اٹھانے کا کس نے حق دیا آپ کو؟ وہ کلچر جو اچھے صاف صحت مند پہلو رکھتی ہے اس کو اسی طرح رکھ لینا چاہیے. اس سے ڈائیورسٹی اور توحید کا بہترین امتزاج پیدا ہو جائے گا. یعنی خدا تعالیٰ نے ایک ڈائیورسٹی بھی تو پیدا کی ہے، اور اس میں توحید کے نشان پیدا کر دکھا دیے ہیں. فرماتا ہے یہ اس میں نشان ہے تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، السنہ میں تبدیلیوں، اختلاف جو ہیں یہ بھی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں. بس کلچر بھی انہی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. بہت سی کلچر کا حصہ زبان کی تبدیلی، رنگ کی تبدیلی، نسل کی تبدیلی، اور ان کو فی ذات ہی ان میں سے ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے اسلام کے مخالف یا موافق قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہ پیدا کیا تھا اس میں تنوع پیدا کرنا، رنگ پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا یہ مقصود تھا. اور اس وجہ سے اتنا حصہ نہ صرف قائم رکھا جائے گا بلکہ قائم رکھنے میں مدد دی جائے گی. چنانچہ جب ہماری غیر ملکی طلبہ کی انجمن کا میں سرپرست تھا ربوہ میں جو قائم تھی وہ لمبے عرصے سے، حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے مجھے اس کا کافی لمبے عرصے سرپرست بنا رکھا تھا. ان کی میں جو پارٹیاں کیا کرتا تھا وہاں ربوہ میں بیٹھ کر، جبکہ کوئی کمپلشن نہیں تھی ہم معاشرے کی، ان سے کہتا تھا ہماری پارٹیوں میں سب کے رنگ جھلکنے چاہیے، اس لیے افریقن اپنا لباس پہن کے آئیں، افریقن اپنی کھیلیں دکھائیں، اپنے گانے گائیں، اپنے کھانے پکا کر ان کے نمونے دکھائیں، اور چینیوں کا رول پلے کریں، اور موریشن کی کلچر لے کے آئیں. چنانچہ وہ احمد نگر میں میرا فارم ہے اس پر سال میں کم سے کم ایک پارٹی ایسی ہوا کرتی تھی جس میں کئی دفعہ ان کو ٹرالیوں میں لاد کے لایا کرتے تھے، کبھی دوسرے انتظام ہوتے تھے، کبھی سائیکلوں پر ان کے گروہ آتے تھے، اور انڈونیشین آتے تھے، وہ اپنے کلچر دکھاتے تھے. تو وہ میرے نزدیک ایک بیج تھا جو نمونہ بننا تھا آئندہ کے لیے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے بنایا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ اسلام نے یہ بیج بویا ہے، اور اسلام کلچر سے اس طرح کے سلوک کا تقاضا کرتا ہے. اس میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت مجھے سمجھ آئی تھی آج بھی وہی سمجھ ہے، کوئی تبدیلی نہیں.
آج صرف خدا تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ان چیزوں کو وسیع پیمانے پہ رائج کر سکوں. اس وقت ایک محدود تجربے کا موقع دیا تھا جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طلباء کے اوپر کیا گیا تھا, اور وہ اس کا ذکر کرتے ہیں, ہمیشہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور ان کو دل میں ایک قسم کا نیا اعتماد پیدا ہو جاتا تھا کہ افریقہ کوئی تیسری دنیا کی چیز نہیں ہے, یہ بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, اور تمام دنیا کی قوموں کے پہلو اس کو اپنی کلچر کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے.